کالی بلی، سفید بلی، بھوری بلی اور رنگ برنگی جس کا نام تھا ٹوٹی فروٹی، بھیگی بلی، باگڑ بلی اور کٹخنی بلی۔ ہم محلے کی بلیوں نے ہمارے گھر کو کیٹ کمیونٹی سینٹر بنا ڈالا۔ تو چیل اور کووں کو بھی خبر ہوئی کہ کراچی میں حسین رسول ٹاؤن میں خطیب صاحب کے گھر کے آگے روزانہ لنگر عام ہو رہا ہے اور تمام محلے کی بلیاں اکیلے سب ہڑپ کر جاتی ہیں۔ روزانہ 7 بجے چیل، کوے اور بلیوں کے درمیان ایسی گھمسان کی لڑائی ہوتی کہ آپ پانی پت کی لڑائی کو بھول جائیں۔ جب سے آنکھ کھولی گھر میں ہر طرف بلیاں دیکھیں، کالی بلی، سفید بلی، بھوری بلی اور رنگ برنگی جس کا نام تھا ٹوٹی فروٹی، بھیگی بلی، باگڑ بلی اور کٹخنی بلی۔ سفید رنگ والی بلیاں سب کی فیورٹ تھیں۔ گھر میں بلیوں کا راج تھا، روزانہ بڑا شور ہوتا تھا۔ کبھی پیار سے بلیاں میاؤں کرتی تو کبھی آپس میں لڑتی، کبھی کھڑکی کی جالی پھاڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتی تو کبھی دروازہ کھلتے ہی اندر بھاگ آتی۔ یوں تو بلیاں گھر سے باہر ہی رہا کرتی تھیں، لیکن موقع پاتے ہی دودھ کا صفایا کر دیتی۔ کیونکہ ہمارا گھر گلی کے نکڑ پہ تھا، اسی لیے تمام محلے کی بلیوں نے ہمارے گھر کو کیٹ کمیونٹی سینٹر بنا ڈالا۔ روزانہ بے شمار بلیاں ہمارے گھر کے آگے ڈیرا جماتی اور حالات حاضرہ پر گفتگو فرماتی۔ کچھ بلیاں کتوں کی شرارت پر تنقید کرتی تو کچھ چوہوں کو پکڑنے کے نت نئے طریقوں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی۔ ہمارے پڑوسی کا چوکیدار جب صبح فجر کی نماز پر جاتا تو گوشت والے سے بہت سے چیچڑے بلیوں کے لیے لے آتا۔ شروع میں تو یہ خبر صرف چند بلیوں تک ہی محدود تھی اور ان بلیوں نے بہت دنوں تک خوب مزے اڑائے، لیکن کسی چوہے کی مخبری کی وجہ سے یہ خبر تمام محلے کی بلیوں تک پہنچ گئی۔ ایک کر کے روزانہ صبح سویرے ہمارے گھر کے آگے بلیاں جمع ہو جاتی، 1 2 3 4، گنتی میں کوئی 15-20 کے قریب تھی۔ کوئی گیٹ کے نیچے، کوئی دیوار کے اوپر، کوئی فٹ پاتھ پر تو کوئی گاڑی کے نیچے۔ سب کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ چوکیدار پر سب سے پہلی نظر اس کی پڑے۔ جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو چیل اور کووں کو بھی خبر ہوئی کہ کراچی میں حسین رسول ٹاؤن میں خطیب صاحب کے گھر کے آگے روزانہ لنگر عام ہو رہا ہے اور تمام محلے کی بلیاں اکیلے سب ہڑپ کر جاتی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، کوے اور چیل بھی میدان میں اتر آئے اور بلیوں پر اوپر سے حملہ کر دیا۔ روزانہ 7 بجے چیل، کوے اور بلیوں کے درمیان ایسی گھمسان کی لڑائی ہوتی کہ آپ پانی پت کی لڑائی کو بھول جائیں۔ چیل اور کووں نے عظیم صاحب کے گھر کے ٹی وی کے اینٹینے پر بیٹھ کر اس کا حشر کر دیا تھا اور محلے کا کوئی بھی نیک شخص اس لڑائی کے دوران وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ تمام محلے والے اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ لوگوں نے چوکیدار کو بہت سمجھایا کہ بھائی، اگر بلیوں کی دعوت کرنی ہی ہے تو کسی قریبی میدان میں جا کر کریں، لیکن چوکیدار کا نظریہ یہ تھا کہ اگر وہ بلیوں کو تکلیف دے گا تو جو ثواب اس کو چیچڑے کھلا کر ملتا ہے وہ شاید نہ ملے، اور رہی محلے والوں کی بات تو وہ جائیں بھاڑ میں۔ چیل، کوے اور بلیوں کی دعوت کا یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ آج نہ خطیب صاحب کا گھر ہے، نہ محلے کی بلیاں اور نہ چوکیدار، اور حسین رسول ٹاؤن اپنی خوبصورتی کھو چکا ہے اور وہاں کے پرانے باسی کہیں اور جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ لیکن
میرے بچپن کی خوبصورت یادیں انہی گلیوں میں موجود ہیں اور میرے دوستوں کے کہے آج بھی وہاں گونجتے ہیں۔